بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تکبر چاہے حسن کا ہو، مال و دولت کا ہو، طاقت کا ہو، ذہانت کا ہو اور علم کا ہو، اسلام میں اس کو بہت برا فعل سمجھا جاتا ہے۔ نہ تو سدا حسن و جوانی رہے گی، نہ سدا طاقت رہے گی، اور اگر مال و دولت ساری زندگی بچا بھی لو، پھر بھی مرنے کے بعد وہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ انسان خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی دفنا دیا جائے گا۔ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ تکبر کی اوقات بس اتنی ہے کہ انسان نہ تو پہلی بار خود نہایا اور نہ ہی آخری بار خود نہا سکے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہو اور اس بات پر اسے تکبر ہو تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہ ہوگا۔ علم ایک گہرا سمندر ہے اور اگر کوئی اس میں ڈوبنا شروع کرے تو ڈوبتا ہی چلا جائے گا، مگر پھر بھی اسے مکمل علم حاصل نہ ہو پائے گا۔ انسان کو معاشرے کے ہر پہلو میں مختلف قسم کے پڑھے لکھے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، جنہوں نے زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایک مخصوص علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ علم کسی انسان کو شعور دیتا ہے۔ علم کے ذریعے ہی اچھے اور برے کی تمیز کی جاتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے افراد تعلیم یافتہ تو کہلاتے ہیں مگر ان میں تکبر آ جاتا ہے۔ پھر وہ ایک عام انسان یا کوئی سائل جو ان کے پاس مدد کو جاتا ہے ان کو کمتر سمجھ کر ان کے ساتھ تکبر سے پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں، ترجمہ: ان لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ یہ آیت انسانی زندگی کے ہر پہلو میں لاگو ہوتی ہے۔ اب بات کرتی ہوں ان علماء کی جن کو اپنے سوا سب گناہ گار نظر آتے ہیں۔ دین اسلام میں علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ علم در حقیقت پل صراط کی طرح ہے، جو عجز و انکساری اختیار کرتا ہے وہ اسے پار کر کے جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور جو تکبر اور ریاکاری اختیار کرتا ہے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو غور سے سمجھیں۔ اس میں رب کے لیے جھکنے سے مراد رب کو سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر رب نے کسی انسان کو کچھ عطا کیا ہے اور وہ اس پر تکبر کرنے کی بجائے عاجز رہے، یعنی اگر وہ طاقتور ہے تو کمزور پر اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرے، اور اس کے دل میں یہ ڈر موجود ہو کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، دراصل وہی علم رکھنے والا ہے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی نظم کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گی جس میں غرور اور تکبر کو بہت اعلیٰ انداز سے بیان کیا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسریٰ نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے،
مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ مجھ ناقص العلم سے کوئی بات غلط لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ عوام اور علماء کو شر کی جگہ خیر پہ لانے کی ہدایت عطا فرما، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔